ہم آپ کو بہار نستعلیق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہار نستعلیق چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔ رحیم ہے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ حاضرین، سامعین، معززین مسند نشین، منتظمین، سب کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ ہم لکھنے والے لوگ ہیں، کتابت اور چیز اور خطابت اور چیز، جیسا بھی ہو قبول فرما لیجئے گا۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے سارے آرٹسٹ بھائیوں کی طرف سے کیسر محمود قاضی صاحب کا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج کے دن محبتیں بکھیرنے کے لیے ہمیں نظر میں رکھا اور ہمیں اس سے مستفید کیا۔ ایک گاؤں تھا بہت دور دراز کے علاقے میں، روشنی نہیں تھی، اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ ایک دن گاؤں کے ایک بابا جی بازار گئے تو ایک دیا لے آئے۔ انہوں نے رات کو دیا روشن کیا۔ گاؤں میں پہلی روایت تھی کہ لوگوں نے روشنی دیکھی کہ روشنی کیا ہوتی ہے۔ اب دیا تو جل گیا، ریئیکشن دو ہی ہونے چاہیے تھے، یا تو گاؤں والے سارے بازار جائیں، اپنا اپنا دیا لائیں، روشن کریں، روشنی بڑھا دیں۔ لیکن گاؤں کے اگر 100-150 آدمی بازار جائیں اور سارے یہ کام کریں تو بڑا مشکل کام ہے۔ دوسرا کام جو بہت آسان ہے اور اکثر لوگ کرتے ہیں کہ چلیں سارے مل کر اس کو بجھا دیتے ہیں، یہ بڑا آسان ہے۔ کہنا یہ چاہوں گا کہ جو لوگ دیا جلاتے ہیں ان کا ارادہ اتنا مصمم ہوتا ہے، اللہ پاک کر دیتا ہے، اور ان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ روشنی کا راستہ اور خوشبو کا راستہ آج دن تک کوئی بھی نہیں روک سکا۔ جس نے بھی روشنی کے راستے کو، روشنی کو روکنے کی کوشش کی، وہ اپنے ساتھ سائے کی صورت میں اندھیرا ہی لے کے چلا۔ روشنی کا راستہ کبھی رک نہیں سکتا۔ اور جو لوگ حق کے راستے پہ چلتے ہیں، سچ کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ حق اور سچ کا راستہ انتہائی مشکل ہوتا ہے، دشوار ترین ہوتا ہے، لیکن منزل حسین ہوتی ہے۔ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے راستے کی تکلیفوں کو دیکھنا ہے یا اپنا فوکس جو ہے وہ خوبصورت منزل پہ رکھنا ہے۔ جب ہم اپنا فوکس اپنی خوبصورت منزل پہ رکھتے ہیں تو باقی کی چیزوں کو بلر کرنا پڑتا ہے۔ میں ایک اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ آج کل کے وہ جدید فوٹوگرافی کی مد میں ہم ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں، باقی سب کچھ بلر ہو جاتا ہے، دھندلا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے فوکس مضبوط ہوتے ہیں وہ باقی چیزوں کو بلر کر دیتے ہیں۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا ٹانگیں کھینچتا ہے، کوئی کیا سازشیں کرتا ہے، یہ سارے راستے کی مشکلات ہیں اور یہ آتی ہیں اور ان کا آنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ یہ اس چراغ جلانے والے کو مضبوط کرتی ہیں۔ اگر یہ نہ آئے تو انسان مضبوط نہیں ہوتا۔ گندم کی بالی نکلتی ہے، اس کو موسموں کے تھپیڑے لگتے ہیں، گرمی سہتی ہے، بارش سہتی ہے، دھوپ سہتی ہے، بعض دفعہ اولے بھی کھانے پڑتے ہیں اس کو، لیکن دانہ توانا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔
یہ ضروری ہوتا ہے. یہ انسان کو اس وقت اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جب انسان اس مشکل ترین ٹریننگ سے نکل کر اپنا دائرہ کار جب اس کا بڑا ہوتا ہے تو تب اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں اگر میرے ساتھ نہ ہوتی تو آج میں اتنا مضبوط نہ ہوتا. یہ ضروری ہوتی ہیں چیزیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی انسان کسی بھی ٹریننگ سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے کرتا ہے, فطرت ہے, پتہ نہیں کیا ہے, میرے ساتھ ہی کیوں یہ سارے لوگ, ساری سازشیں, ساری مشکلات میرے ساتھ ہی کیوں. یہ گزرنے کے دوران یہ محسوس ہوتا ہے, لیکن جب نکل کر سامنے آتا ہے تو پھر کہتا ہے نہیں یہ ضروری تھی, یہ ہونی چاہیے تھی, انہوں نے مجھے مضبوط کیا ہے. تو قاضی صاحب نے یہاں پہ چراغ جلایا. اللہ کرے کہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ ہو, چراغ سے چراغ جلے, روشنیاں زیادہ ہوں, اور جو دوسری طرز کے لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ پاک کی جو چالیں ہوتی ہیں وہ کارگر ثابت ہو جاتی ہیں, چونکہ وہ صحیح راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ اللہ مدد کرتا ہے. اور اگر ہم صحیح راستے کی بجائے دوسرے راستے کا انتخاب کریں گے تو شیطان ہماری مدد کرے گا. وہ تو پہلے سے ہی کھڑا ہے نا, ہاتھ پھیلا کے آ جا بھائی, جب بھی ڈال لے, اور ہم ڈال لیتے ہیں. لیکن جو سچ راستے پہ, نیک راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ پاک ان کی پوری مدد کرتا ہے. اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا جو شروع میں نے کی, کہ اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے. اب اس نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں صلاحیتیں دی, اپنی ساری صفات دے دی, ساری کی ساری صفات اس نے ہمیں دے دی, یکتائی کی بھی دے دی فنگر پرنٹس کی صورت میں. اور ہم لوگ چونکہ لکھنے والے ہیں, اس نے بھی قلم بنایا, لوح بنائی, لکھا, ہم بھی لکھتے ہیں, وہ بھی مصور ہے, ہم لوگ بھی مصور ہیں. مطلب الغرض اس نے ساری صفات دے دی. اور وہ جو بڑائی کی صفات تھی, بڑے پن کی, عظمت والی, وہ بھی دے دی, لیکن منع کر دیا. وہ صفت دے کر منع کر دیا اللہ نے. کہتا ہے کہ یہ تجھے سوٹ نہیں کرتی, یہ مجھے سوٹ کرتی ہے, لیکن اس کے بدلے میں تمہیں ایک اور صفت دینے والا ہوں جو مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے لیکن تجھے سوٹ کرتی ہے, اور وہ مجھے بہت عزیز ہے. وہ اس نے عاجزی کی دے دی بندے کو. کہتا مجھے عظمت اچھی لگتی ہے, مجھے سوٹ کرتی ہے, وہ میرے لیے ہے. ہمیں دے کر منع کر دیا. لیکن جب جن کی سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتے ہیں نہیں ہم بڑی شے ہیں, بڑی توپ چیز ہیں, اور وہ غلط استعمال کرتے ہیں اس کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ساری صفات کے ساتھ اس نے ہمیں بے شمار صفات دی ہیں, صلاحیتیں دی ہیں, العداد صلاحیتیں, اور ان میں سے ہر بندے کو ایک ایکسٹرا آرڈنری دے دی. ہر بندے کو ایکسٹرا آرڈنری دے دی. یہ الگ بات کہ کچھ کو ادراک ہو جاتا ہے کہ میرے میں کیا خوبی ہے, میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے, کچھ کو نہیں پتا چلتا. اور جن کو نہیں پتا چلتا صفت موجود ہے لیکن وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں. لیکن جن کی صفت کو اللہ پاک واضح کر دیتا ہے, ان کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے, وہ ماحول بنا دیتا ہے. وہ جب بھی کچھ کرنا چاہتا ہے وہ ماحول بناتا ہے. وہ خود تو مطلب اس کے آنے کی کیا صورت ہے, جب بھی آئے گا بندے کی صورت میں آئے گا, ماحول بنائے گا. بدر کی لڑائی میں 313 کہاں پہ اور 1000 سے زیادہ کا لشکر کہاں پہ, لیکن وہ اس نے ماحول بنا دیا. کچی جگہ کو پکا کر دیا اور پکی جگہ کو کچا کر دیا, پکی جگہ کو پھسل کر دی, اور مٹی والی جگہ کو بارش برسا کر اس نے پکا کر دیا, ماحول بنا دیا, اور بیش بار اسباب پیدا کر دیتا ہے. ہمیں اس نے ایک صفت دی جب, تو اس صفت کو ڈھونڈنے کا بھی آلہ دے دیا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے میرے میں آپ میں صفت رکھی اور پھر کہ ڈھونڈتا رہے ملے گی نہیں, ایسے نہیں ہے. ڈھونڈنے والی بھی ایک چیز رکھ دی, اور وہ یہ کہ ہم اکتا جاتے ہیں, ہم ایک کام کرتے ہیں اکتا جاتے ہیں, ڈائیورژن, پھر دوسرا کام کرتے ہیں پھر اکتا جاتے ہیں, ڈائیورژن, چینج ہو گئے. پھر کرتے کرتے ہم ایک کام پہ پہنچتے ہیں جس کو کرتے ہوئے ہمیں اکتاہٹ نہیں ہوتی, مزہ آتا ہے. یہ نشانی, پہلی نشانی ہے کہ ہم شاید اس کام کے لیے بنے ہیں. پھر اس کام کو کرتے ہیں, اس کو کرتے ہوئے مزہ آتا ہے, تھکاوٹ نہیں ہوتی. یہ دوسری نشانی. تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ اس کو کرتے ہوئے آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. آپ عشاء کے بعد بیٹھے کام کرنے کو, فجر کی اذان نے آپ کو بتایا وہ فجر ہو گئی, ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا,
means you are out of time and space. آپ باہر ہو گئے. چوتھی نشانی اس بات کی کہ آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ ایک بندے کے فائدے کا کام ضرور ہوتا ہے, بے فائدہ نہیں ہوتا. کمیونٹی کا بھی ہو سکتا ہے, گاؤں کا بھی ہو سکتا ہے, اور پوری نسل انسانی کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن فائدے کا کام ہوتا ہے ایٹ لیسٹ ایک بندے کے. اور مزے کی بات یہ کہ آپ کو اس کام کے فائدے کے عوض آپ کو اسے معاوضے کی پرواہ نہیں ہوتی. کوئی بندہ مجھے دے گا, نہیں دے گا, تھوڑا دے گا, زیادہ دے گا, کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ اس کام کو دیکھ کر مطمئن ہوتے ہیں, ہاں یہ بڑا مزہ آ گیا جی کام کرتے ہوئے. تو جب ایسی صورتحال ہو تو پھر ریئلائز کر لیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کام کے لیے بنایا ہے. دین کیپ آن ڈوئنگ دیٹ جاب. ایک شعر کے ساتھ میں اختتام کروں گا. دنیا سیپ محمد موتی, دنیا سیپ محمد موتی, ان کے بنا کیا دنیا ہوتی. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ صفدر حسین راجہ صاحب موجود ہیں. جتنے بھی لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان پہ جھلک نظر آتی ہے کہ کتنا زبردست جذبہ ان کے اندر موجود تھا. دیکھیے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب کر کے نمائشوں کا انعقاد سب سے پہلے گجرہان میں شروع ہوا. گجرہان اس معاملے میں ٹرینڈ سیٹر کہلاتا ہے اور یہ اس کی خوش نصیبی ہے علاقے کے حوالے سے. اور اس کے بعد پھر پاکستان کے مختلف کونوں میں اور جگہوں پہ شہروں میں اس نام سے نمائش ہوتے ہوتے آج میرے خیال میں ابھی تک کی یہ آخری ہے. اس کے بعد بھی ہوتی رہیں گی لیکن ابھی تک بھی اسی نام سے گجرہان میں ہی یہ اختتام پذیر ہوئی. اس میں لوگوں نے اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. کچھ رنگ اور کینوس لے کر آئے, کچھ قلم برش سے کیا, کینوس پہ کیا, اور مطلب ہر طرح کی محبت لے کر آئے. یہ تو آرٹسٹ ہے نا جو لے کر آئے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے اس میں شرکت کی وہ اپنے دلوں میں محبت لے کر آئے, اپنی آنکھوں میں محبت لے کر آئے. انہوں نے تقریریں سنی, انہوں نے محبت اپنے کانوں میں گھولی, دل میں گھولی, آنکھوں میں گھولی. تو یہ ایک بڑا خوبصورت ماحول ہے اور یہ اس علاقے کے لیے بھی خوش بختی ہے اور بڑی کامیابی ہے جس کے لیے میں قیصر محمود قاضی صاحب کا, ان کی انتظامیہ کا اور اہل علاقہ کا میں شکر گزار ہوں اور ان کی ان خوش بختیوں پر, خوش نصیبیوں پر ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید محبتیں عطا فرمائے اور سلامتیاں عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جی میں ابھی موجود ہوں فلائی احمد ویلفیئر کمپلیکس ڈوک چوہان میں, جہاں پہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائش جاری ہے. تو میں آپ کو ساری پینٹنگز دکھا دیتا ہوں. دل تیرا جب سو محمد نکلا, روشنی بانٹتا بازو محمد نکلا, دن تیرا
جب دنیا کی ہوائیں مجھے لینے آئیں، جب دنیا کی ہوائیں مجھے لینے آئیں، اڑ کر چادر خوشبو محمد نکلا، دل تیران لیے، دل تیران لیے، جب سو محمد نکلا، روشنی بانٹتا بازو محمد نکلا،